قرآن سمجھیں گے تو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کا میسج ہے کیا، لیکن قرآن کو عربی ایکسنٹ کے اندر پڑھو۔ قرآن کی تلاوت سے مراد یہ کہ قرآن کو پڑھنا پڑے گا جس طرح قرآن کی تلاوت کا حق ہے۔ انسان کا معلم ہمیشہ انسان رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 4 کتابیں نازل فرمائی ہیں اور رسول کتنے بھیجے ہیں؟ 1,24,000 رسول بھیجے ہیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 129 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چھٹی دعا کا ذکر آتا ہے۔ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کی تھی اللہ تعالیٰ سے 6 دعائیں کی تھی، اور اس میں سے چھٹی دعا کو دیکھیں تو بڑی ہی زبردست دعا ہے۔ کہتے ہیں کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم۔ سمجھنے کی ضرورت ہے بہت زیادہ کہ اس میں ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اے میرے رب ہمیں ایک رسول عطا فرما، وہ کیا کرے؟ یتلو علیہم، جو کہ تلاوت کرے ان پر۔ تلاوت کسی سے کرے؟ قرآن کی تلاوت کرے۔ تو گویا قرآن کو تلاوت کی اہمیت بتائی جا رہی ہے۔ وہاں پہ یہ نہیں کہہ رہے کہ قرآن لوگ کچھ سمجھے، بلکہ تلاوت کی جائے۔ قرآن کی تلاوت سے مراد یہ کہ قرآن کو پڑھنا پڑے گا جس طرح قرآن کی تلاوت کا حق ہے۔ اور حق کیسے ہے؟ کیونکہ قرآن وہ واحد کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود پڑھی ہے، اور پھر obviously جبرائیل علیہ السلام نے پڑھ کر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا ہے، اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین دی گئی ہے کہ اس کو اسی انداز سے پڑھنا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے پڑھا ہے۔ جب حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن کی تلاوت کی تو عرش پر فرشتوں نے جنہوں نے سنا، انہوں نے بولا کہ پاک ہوں گے وہ لوگ جن پر یہ قرآن نازل ہوگا، اور پاک ہوں گے وہ دل جن کے اندر یہ قرآن محفوظ ہوگا۔ تو obviously بہت زیادہ اہمیت حالی قرآن کی تلاوت کی بھی ہے۔ قرآن دنیا کی کتابوں سے بالکل الگ ہے۔ باقی دنیا کی سب کتابیں سمجھنے کے لیے بنی ہے، کہ سمجھنا ہے اور ان پر اس سمجھنے کے بعد کچھ علم لینا ہے۔ قرآن بھی سمجھنے کے لیے ہے، نو ڈاؤٹ about that۔ قرآن سمجھیں گے تو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کا میسج ہے کیا، لیکن قرآن کی تلاوت کی اگر بات ہو رہی ہے تو تلاوت کا بہت زیادہ اجر ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں بتا رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا یہی تھی کہ یہ رسول ان لوگوں کو قرآن کی تلاوت کر کے سنائے، تلاوت کر کے سنائے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کو عربی ایکسنٹ کے اندر پڑھو، یعنی کہ اس کو قرآن کو پڑھنے کی ضروری ہے کہ ہمیں عربی عربی ڈفرنٹ ایکسنٹس ہیں ان پر ہمیں عبور ہونا چاہیے، اور انہی سے پہ تجوید آئے گی کہ قرآن کا کون سا لفظ کس طرح ادا ہوگا۔ تجوید بہت ضروری ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی بندہ آپ سے کوئی بات کرتا ہے اور اس بات کے ڈفرنٹ معنی نکل آتے ہیں، حالی وہ بات کس طرح ادا کر رہا ہے۔ فار ایگزامپل میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ کوئی آپ کو بولے بھائی کیا بات ہے، تو آپ مطلب لیں گے کیا بات کا مطلب یہ کہ جیسے وہ سوال پوچھ رہا ہے کہ کیا بات ہے، کہ کیا کرنا چاہ رہے ہو آپ، اور وہی بات اگر وہ بولے گا کیا بات ہے تو آپ کو لگے جیسے وہ ڈانٹ رہا ہے، یعنی کہ آپ کو وہ منع کر رہا ہے کہ آپ جو کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں۔ اور اسی بات کو وہ بولے گا بھائی جان کیا بات ہے، کیا بات ہے، کہ وہ تعریف کر رہا ہے آپ کی، تو لفظ وہی ہیں، تو وہی لفظ ہے، ادائیگی سے اس کا معنی چینج ہوتا جا رہا ہے۔ اسی طرح قرآن جس طرح اللہ تعالیٰ نے تلاوت کی ہے، جس طرح جبرائیل علیہ السلام نے تلاوت کی ہے، جس طرح آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی تلقین کی ہے، وہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس کو اسی طرح تلاوت کیا جائے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے یہ، اور جب ہم کلام سے کرتے ہیں تو مختلف اپنے سٹائل سے بات کرتے ہیں، سیم ورڈز کا مطلب چینج ہو جاتے ہیں۔ تو دعا میں آ رہا ہے کہ یتلو علیہم آیاتکا، یعنی کہ ان پر تلاوت کرے، ان پر کسی چیز کی آیاتکا کرے، کہ قرآن کی آیتوں کو۔ ہر قرآن کی آیت کے اندر ایک میسج ہے، وہ میسج جو ہے ہمارے لیے ہے، obviously ہم مسلمانوں کے لیے ہے، طرز زندگی کے بارے میں ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادات کے بارے میں ہے، اور دنیا کے معاملات ہیں ان کے بارے میں ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ وہ رسول ہمیں دیجئے جو آیتوں کی تلاوت کرے ان لوگوں پر، اور کیا کرے؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور کتاب کا علم دے۔ کون سی کتاب؟ قرآن۔ ایک تلاوت بھی کرے اور قرآن کا علم بھی ان کو اس کی تعلیم دے، اور کیا کہہ رہی ہے؟ وَالْحِكْمَةَ، اور حکمت بیان کرے۔ اب یہاں پہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ یعلمہ الکتاب جب آ گیا ہے، اس کے بعد والحکمہ کیا ہے؟ یعنی کہ کتاب کا علم تو آ گیا کہ وہ یعلمہ الکتاب، کہ اس کتاب کا علم لوگوں کو دے۔ یہاں پہ یہ نہیں کہا گیا کہ وہ کتاب لوگوں میں ڈیوائیڈ کر دے، لوگ خود پڑھ لیں، خود پڑھ کے عالم بن جائیں۔ سوچنے کی بات ہے کہ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ وہ یعلم ان کو سکھائے، پڑھائے، لیکن انسان کا معلم ہمیشہ انسان رہا ہے۔ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انسان ہمیشہ انسان سے سیکھتا ہے۔
اگر ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے 4 کتابیں نازل فرمائی ہیں اور رسول کتنے بھیجے ہیں؟ 1,24,000 رسول بھیجے ہیں، یعنی کہ اتنے زیادہ رسول اور کتابیں صرف 4. تو مقصد اس سے obviously کلیئر ہوتا ہے کہ ٹیچر ہمیشہ زیادہ ورتھ ہی رہے گا، ٹیچر کی ضرورت زیادہ رہے گی، کیونکہ 1,24,000 پیغمبر، ان کا مقصد کیا تھا؟ ان کا مقصد تھا تعلیم دینا، لوگوں کو راہ راست پہ لانا، لوگوں کو سکھانا. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم بغیر معلم کے عالم بن سکتے ہیں، وہ گمراہی میں ہیں. ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کو کیا پتہ نہیں تھا کہ اگر میں قرآن اتار دیں اور اللہ تعالیٰ حکم دے دیں اپنا قرآن میں کہیں پر کہ بھائی جان یہ آپ کے پاس یہ قرآن آ چکا ہے، آپ نے پڑھنا ہے اور عمل کرنا ہے. ایسا بالکل نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے ہیں، پیغمبر بھیجتے رہے ہیں تاکہ لوگوں کو علم دے سکیں، کیونکہ انسان کا معلم ہمیشہ انسان ہی رہا ہے. ہم دیکھتے ہیں یونیورسٹیز میں، کالجز میں، سکولز میں کہیں پر بھی ایسا سسٹم نہیں ہے کہ آپ جائیں اور بکس لے کے آ جائیں اور آپ کو ڈگری مل جائے گی کہ آپ نے بک پڑھ لی ہے. ایسے نہیں ہے. ٹیچرز ہی پڑھائیں گے، کیونکہ جب آپ کتاب پڑھتے ہیں اس کا مقصد سمجھنے کے لیے آپ کو معلم کی ضرورت ہے. یہاں تک کہ حدیث اگر آپ پڑھتے ہیں اور آپ کو عربی زبان پر مہارت ہے بھی صحیح، تو آپ ترجمہ اس کا نکال لیں گے، سمجھ لیں گے، کتاب سے پڑھ لیں گے. لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث کی کتاب میں ترجمے کے بعد تشریح بھی ہوتی ہے، اس کا ایکسپلینیشن ہوتی ہے. حدیث سمجھانے کے لیے مختلف حدیث ساتھ ایڈ کرنی پڑتی ہیں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. تو بہت ضروری ہے سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ وہ نبی ان کو تعلیم بھی دے اس کتاب کی. گویا اس کتاب کو سمجھنے کے لیے ہمیں معلم کی ضرورت پڑے گی. معلم کے بغیر اگر ہم کتاب کو پڑھیں گے تو ہم گمراہ ہو سکتے ہیں. بہت زیادہ چانسز ہیں اس بات کے، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. obviously ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم دین کا علم لیں، لیکن یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دین کا علم صحیح حاصل کرنے کے لیے آپ کو معلم کی ضرورت پڑے گی. آپ کو ٹیچر صاحب کے پاس بیٹھنا پڑے گا، عالموں کے پاس بیٹھنا پڑے گا، ان کی مجلسوں میں ٹائم گزارنا پڑے گا، سیکھنا پڑے گا، تب جا کے آپ اس کی علم حاصل کر سکتے ہیں. اور پھر دعا میں آتا ہے والحکمت. والحکمت کیا ہے؟ حکمت سے مراد یہاں پہ ہم لیں گے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، جو آپ نے باتیں کی ہیں، جو آپ نے عمل کیے ہیں، وہ سب حکمت میں آئے گی. یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ کتاب کا علم بھی دے اور حکمت بھی دے. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، حدیث سے ہمیں کچھ اتنا لینا دینا نہیں ہے، یہ اس پہ لڑتے ہیں کہ یہ حدیث ٹھیک نہیں ہے، انہیں سمجھنے کی ضرورت ہے قرآن کتنا کلیئر ہے کہ حکمت جو ہے حدیث سے مراد صرف حدیث ہے. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وزڈم ہے، وہ وزڈم obviously آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سے ہمیں ملے گی. آپ نے زندگی کیسے گزاری، مختلف جگہوں پر کیسے اپنے لائف کو ہینڈل کیا، بیوی سے کیسے پیش آئے، بچوں سے کیسے پیش آئے، دوستوں سے کیسے پیش آئے، دشمنوں سے کیسے پیش آئے، ہر چیز وہ حکمت کے اندر آئے گی. اور پھر کہتے ہیں وہ یزکیہم، اور ان کو پاک کرے. اور پاک کیسے کریں گے؟ پاک obviously اپنی زندگی دکھا کریں گے. آپ نے کچھ سیکھنا ہے تو آپ نے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے، تو آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ آپ کو پاکیزگی کیسے ملے گی. آپ کو سیکھنا پڑے گا، تزکیہ سیکھنا پڑے گا. اور تزکیہ سے مراد بھی یہاں پر obviously انسٹرکٹر سے آتا ہے، ٹیچر سے آتا ہے کہ آپ کو ٹیچر بننا پڑے گا کسی کو سکھانے کے لیے، اور آپ کو ٹیچر چاہیے ہوگا سیکھنے کے لیے. تزکیہ سے مراد ہم یہاں پر زکی بھی لیں گے. زکی سے مراد کیا ہوگا؟ کلین، یعنی کہ اپنے آپ کو صاف کرنا. جیسے کہ مال کو صاف کرنے کے لیے کیا ہے؟ زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ آپ کا مال صاف کر دیتی ہے. گویا کہ جیسے آپ نے جو پیسہ اس میں جو نقصان دہ تھا وہ آپ نے دے دیا ہے، باقی پیسہ صاف ہو چکا ہے. اس طرح تزکیہ، زکی اپنے آپ کو صاف کرنے کے لیے ہے. اور obviously نبی کی زندگی دیکھ کر ہی ہم سیکھ پائیں گے کہ کیسے ہم نے اپنا تزکیہ کرنا ہے، کیسے اپنے آپ کو پاک صاف کرنا ہے. اور جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل آتی تھی، وحی ہوتی تھی، تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر آپ پر مشقت آتی تھی کہ آپ ایک تو زبان تیز سے چلاتے تھے کہ میں جو سن رہا ہوں جلدی سے اس کو یاد کر لوں. پھر obviously آپ ساتھ ہی اپنے دماغ کو تیز چلاتے تھے کہ میں جو بات ہو رہی ہے اس کو سمجھ سکوں، اور اپنے آپ پر مشقت طاری کرتے تھے. حدیث میں آتا ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو مشقت میں مت ڈالیں. آپ جو تلاوت آپ کے سامنے ہو رہی ہے، آپ بس اس کو غور سے سنیں، اس کو سمجھیں، اور باقی سمجھا ہم آپ کو دیں گے. آپ نہ سمجھنے کی کوشش کریں اور نہ اپنی زبان کو مشقت میں ڈالیں. گویا کہ تلاوت کی اہمیت بتانے کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ اتنی مشقت میں مت ڈالیں، آپ تلاوت کو غور سے سنیں کہ تلاوت ادا کیسی ہو رہی ہے، تاکہ آپ کسی طرح اس کو ادا کر سکیں، تلاوت کر سکیں. باقی جو ہے مشقت ہم آپ کی ہلکی کر دیں گے. تو بہت زیادہ اہمیت ہے قرآن کی تلاوت ٹھیک کرنے میں. obviously اجر بھی بہت زیادہ ہے. تو اس کو کوئی اگر آپ کو بولے کہ تلاوت کا ایسا فائدہ نہیں ہے، آپ قرآن کو اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو تلاوت کا کیا فائدہ ہے،
تو بالکل ہی گمراہی کی بات ہے، ایسی باتوں میں مت آئیں۔ قرآن کی تلاوت کا بہت زیادہ اجر ہے جو کہ ہمیں اس آیت سے، اس دعا سے پتہ چلتا ہے۔